تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ قرآن اور صاحب قرآن، اس سلسلے کے ہم الحمدللہ اس سے پہلے 15 پروگرام کر چکے ہیں۔ آخری پروگرام میں ہم نے اس چیز پہ پڑھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا رسول بھیجا اس لیے تھا تاکہ الہدا یعنی یہ کامل ہدایت اور یہ شریعت دین حق جو ہے، یہ نظام جو ہے وہ قائم کر دیا جائے زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ گھریلو شعبہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، اور اس کو نظام کو قائم کر دیا جائے ہر نظام کے اوپر۔ جتنے بھی نظام دنیا نے آزما لیے، اللہ اکبر، کیپٹلزم آج کل چل رہا ہے، سرمایہ دارانہ نظام، اس سے پہلے سوشلزم آیا، پھر اسی طرح کتنے نظام آئے، کتنے ازم آئے، سب ایک ایک کر ناکام ہوتے رہے۔ کامیاب صرف ایک ہی نظام ہے اور وہ ہے اللہ کا نظام، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا، جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ نمبر 9، سورہ صف سورہ نمبر 61 اور آیت نمبر جو ہے 9 ہے، اور وہاں اسی طرح سورہ الفتح سورہ نمبر جو ہے 48 آیت نمبر 28 ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وکفی باللہ شہیدا۔ 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے کہ اللہ کافی ہے آپ کی مدد کے لیے۔ اللہ نے بھیجا ہی اپنا رسول اس لیے تھا تاکہ ایک دفعہ اللہ کا نظام پورے کا پورا قائم کر دکھا دے، ایک ریاست ایسی قائم کر دکھا دی جائے، اللہ اکبر، جس میں سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور کافی ہے اللہ آپ کی مدد کے لیے، چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اب اس کے لیے کرنا کیا تھا؟ اب ڈیفینیٹلی مدینہ کی ریاست تو قائم ہو گئی، اب اس کو بچانا بھی تھا، اس کا دفاع بھی کرنا تھا، اور جیسے جیسے کیونکہ خطرہ تھا، بہت سارے قبیلے جو ہے وہ داغ لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس چھوٹی سی ریاست کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اور خصوصی طور پر مکہ والے ابھی تک ہاتھ مل رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکل گئے بچ کے، اللہ اکبر۔ اب اجازت بھی مل گئی، پہلے کہا تھا اپنے ہاتھ روکے رکھنا، اب کہا گیا اجازت دے دی گئی۔ سورہ جو ہے حج کی آیت نمبر 39 میں آتا ہے کہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کو پہلے ظلم کیا گیا کہ وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اب وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اب ایک ریاست قائم ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، سورہ انفال کی آیت نمبر 65 لیتے ہیں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابارے مومنوں کو قتال کے اوپر، یعنی جنگ پر ابارے، ان کو حوصلہ دے کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، ضرورت پڑے گی، دفاع کے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنی جانیں بھی اللہ کے دین کے لیے پیش کرنی پڑی تو کریں گے۔ اور دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم تو قیامت تک کے میرے اور آپ کے لیے ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 بہت ساری جگہ پر لکھی ہوتی ہے، الحمدللہ ہمارے دفاع والے بہت سارے جو ایریا ہیں ان میں بھی یہ آیت لکھی ہوتی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تیار رکھو جتنی استطاعت ہے اس حساب سے اپنی جنگی قوت کو، اپنی قوت کو۔ اس زمانے میں گھوڑے جہاد کے لیے استعمال ہوتے تھے، اب جنگی جہاز، جنگی ٹینک ہوں، آب دوزے ہوں، اسی طرح فوجوں کے پاس جو اسلحہ ہے یہ سب کچھ تیار رکھو تاکہ تمہارا رعب رہے، تاکہ تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، یہ سب دفاع کے لیے ہے، تاکہ تم اپنا دفاع کر سکو، تمہاری طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے، اللہ اور تمہارا کوئی دشمن، جو اللہ کا بھی دشمن ہو اور تمہارا بھی دشمن ہو، وہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 47 میں اللہ فرما رہے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور دیکھو لوگوں پر اتراتے ہوئے نہ نکلنا۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ اپنے آپ پر مان کرنا اور دنیاوی شجاعت کے لیے
یا مال غنیمت کے لیے یا اپنی شجاعت دکھانے کے لیے یا کچھ اور حاصل کرنے کے لیے، ملک حاصل کرنے کے لیے یہ کام نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ کام صرف اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ صحابہ اس بات کو سمجھ گئے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور جو تھا وہ تو 2.25 سالہ دور تھا، جس میں نبوت کے جھوٹے دعویٰ دار کھڑے ہوئے تو ان کے خلاف جنگ تھی، اللہ اکبر، بڑی جنگ تھی۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تقریباً 10.5 سالہ دور، اس میں آپ نے پھر بھیجے بہت سارے لشکر، ایران بھی بھیجا۔ وہاں جا کر وہ کیا کہتے تھے مسلمان ہو جو ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، ہم تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے، بلکہ وہی تمہارا بھی درجہ ہوگا جو ہمارا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں کہ ہمیں یہ اسلام ملا ہے تو ہمارا زیادہ درجہ ہے، وہ جو اگر یہ نہیں چاہتے تو پھر اللہ کا نظام قائم کر دو۔ بس یہ بات اگر آج ہمیں سمجھ میں آ جائے، ان مسلمانوں کو بھی جو سمجھتے ہیں کہ تلوار جو ہے وہ جو اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے، تو یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ بات نہیں کہیں گے کیا کہا تھا کہ مسلمان ہو جو، نہیں تو اللہ کا نظام قائم کر دو بس، کیونکہ خالق تو اللہ ہے، اسی لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اور اسی لیے رسول کو بھیجا گیا تھا تاکہ اس نظام کو قائم کر دیا جائے، اس لیے بھیجا گیا تھا۔ اب اسی ذمہ داری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کہا تھا، فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، پہنچا دو اس پیغام کو جن تک نہیں پہنچا، پہنچا دو اس دین کو جن تک نہیں پہنچا۔ تو اسی لیے نکلے تھے، ان کو مدینے سے ہم سے زیادہ محبت تھی۔ مدینہ اس وقت محفوظ تھا، حجاز اتنا محفوظ تھا کہ اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دے سکتا تھا، لیکن اللہ کا دین قائم کرنا تھا، اس نظام کو قائم کرنا تھا جس میں انسانیت کی بقا تھی۔ کہا کہ اگر یہ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ جی ہم نے مسلمان نہیں ہونا تو رہو اپنے دین پر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نظام اللہ کا قائم کر دو، دین اپنے پہ رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں تو پھر ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تھی وہ شرائط جن پر کی گئی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر جنگ کے لیے نکلنا بھی ہے تو کیسے نکلنا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہیں، کیونکہ یہ قریش نکلے تھے مکے سے بڑے اتراتے ہوئے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان لوگوں کی طرح اپنے گھروں سے نہ نکلنا جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، جو دکھاوا کرتے ہوئے، رعایا کرتے ہوئے اور بڑے تکبر کے ساتھ نکلے تھے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک سکے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ نے جو وہ اعمال کر رہے تھے اللہ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا تھا، ان کی تمام حرکات کا احاطہ اللہ نے کر رکھا تھا۔ اور کیا تھا یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ شیطان۔ اللہ اکبر۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 48 پڑھے، اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے ان کے لیے ان کے ساری کرتوتے اعمال سجا دیے تھے کہ تم جو کر رہے بالکل صحیح کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، کہہ رہا تھا، اب ان کے دلوں میں کیا وسوسہ پیدا کر رہے تھے، آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، آج تم جتنی طاقت کے ساتھ نکلے ہو، یہ لوگ 1300 نکلے تھے، پھر بیچ میں ایک قبیلہ جو ہے اس نے بائیک آؤٹ کیا، وہ باہر نکل آیا، کیونکہ جب پتہ چلا کہ ایک جو قافلہ جو ہے جو ابو سفیان کی معیت میں گیا ہوا تھا تجارتی قافلہ وہ بچ کے نکلا ہے، تو انہوں نے کہا اب کیا فائدہ ہے، ہم کیوں مسلمانوں سے لڑیں، اس کو عرب پر رہنے دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عرب اس سے نپٹ لے گا تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تم کم از کم اپنے بھائیوں کے قتل سے بچ جاؤ گے، اور ہم کن سے قتال کریں گے، کوئی جو قتل کر رہا ہوگا کوئی کسی کا بھائی ہوگا تو ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن شیطان نے ان کے دلوں کو سجا دیا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں جب شیطان نے ان کے دلوں کو مزین کر دیا تھا، ان کے اعمالوں کو ان کے سامنے مزین کر کے دکھایا تھا، اور ان کے دلوں میں یہ پورا یقین تھا کہ آج ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، من الناس، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شیطان ان کو تسلیہ دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب اس نے فِئَتَانِ، جب اس نے دیکھے دونوں گروہوں کو آمنے سامنے، جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس نے دیکھ لیا کہ اللہ نے فرشتے بھیج دیے ہیں معیت کے لیے، آج کوئی نہیں جیت پائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو اللہ اکبر اپنی ہوا خارج کرتے ہوئے نکل گیا، وقال، اور کہنے لگا ان سے، انی بری منکم، اب میں تم سے بری ہوں، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، انی ارا ما لا ترون، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نے نہیں دیکھا، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، اللہ واللہ شدید العقاب، اللہ زبردست عذاب دینے والا ہے۔ یہ تھا وہ محاذ۔ جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ضرورت تھی، یہ بہت ہی
ہر ایک کا مال چھین لیا گیا تھا، سب کچھ. اب ضرورت تھی قریش کے ساتھ، قریش جو چاہ رہے تھے کسی طرح اس مٹھی بھر جماعت کو ختم کر دیا جائے، اب اس کے لیے وسائل کی بھی ضرورت تھی. قریش کا ایک قافلہ شام جو جاتا تھا وہ مدینے کے پاس سے گزرتا تھا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ اذن بھی تھا کہ اس قافلے کا پیچھا کیا جائے اور اس سے مال حاصل کیا جائے جو مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا. الحمدللہ قافلہ چلا گیا. اب واپس آنا تھا. ابو سفیان کو کسی طرح خبر مل گئی راستے میں ان کو لوٹا جائے گا یا مسلمان ان پر حملہ کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہوئی تھی. ان کو پتہ تھا کہ اب وہ حق رکھتے ہیں کہ اپنا بدلہ لے سکیں. تو اس نے یہ پیغام ایک تیز رفتار زمزم نام کا ایک گھوڑ سوار تھا، اس کو بھیجا، جو دن رات دوڑتا ہوا گھوڑے پر گیا اور جا کر اس نے قریش کو کہا، اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اپنی سواری پر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مدد مدد مدد. قریش والے سب کٹھے ہوئے، کہا کہ قافلے کو لوٹ لیا جائے گا، قافلہ محفوظ نہیں ہے. انہوں نے فیصلہ کیا 1300 لوگ کا جو قافلہ نکلا وہاں سے لشکر لے کر نکلا، ابو جہل جس کا جو ہے سپہ سالار تھا. اللہ اکبر. تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی نکلیں. سورہ انفال میں اس کا ذکر آتا ہے آیت نمبر 49 میں، یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. جب کہہ رہے تھے منافق، جب نکل رہے تھے، بہت نازک حالت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے اللہ نے 2 فتح لکھ دی ہیں. اب نکلے تو یہ اس لیے تھے، اور اس جنگ میں نکلنا سب کے لیے فرض نہیں کیا گیا تھا، ہر شخص کی طبیعت پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے نکل آئے، جس کا جی چاہے نہ نکلے. اللہ اکبر. غزوہ بدر کے لیے اب نکلے تھے قافلے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے جو کرتا ہے. اللہ کی تدبیر اور چل رہی تھی. اللہ اس کو یوم فرقان بنانا چاہتے تھے، حق اور باطل میں فرق بتا دینا چاہتے تھے کہ یہ لوگ حق پر ہے، یہ باطل پر ہیں. کیونکہ ابو جہل جو تھا وہ بھی کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر اللہ سے دعا مانگ کر نکلا تھا کہ اللہ آج جو حق پر ہے وہ حق پر رہے، اس کو فتح دے دے. اب اللہ نے فتح دینی تھی حق والوں کو، اللہ نے اس کی آنکھیں کھولنی تھی کہ وہ نہ حق پر ہے، وہ باطل پر ہے. اب یہ فیصلہ ہونا تھا. اب کہا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، منافق جو نفاق کے مرض میں تھے. کہا غر ہؤلاء دینہم، کہ ان کے دینوں نے تو ان کو اللہ اکبر دھوکے میں ڈال دیا ہے. یہ قریش سے جنگ لڑنے کے لیے نکل پڑے ہیں. اللہ فرما رہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لے کہ اللہ زبردست ہے، غالب ہے. اللہ جس کو چاہے غالب کر دے اور بڑا حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 45 سے. غزوہ بدر میں جو نکلے مدینے سے مسلمان، تو ان کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ. اب ان کو اللہ ہدایت بھی فرما رہے ہیں، اللہ کی ہدایتیں بھی آ رہی ہیں. اے ایمان والو، جب تمہاری ملاقات ہو کسی بھی گروہ سے، فَاثْبُتُوا، تو کیا کرو؟ فَاثْبُتُوا، کہ تم ثابت قدم میں رہنا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو نہ بھولنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا سکو. کہا گیا آیت نمبر جو ہے 46 میں آتا ہے سورہ انفال میں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور دیکھو آپس میں تنازع نہ کرنا. کیا ہوگا؟ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہارا روب جاتا رہے گا. اللہ اکبر. وَاصْبِرُوا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ثابت قدم رہنا، صبر کرنا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ کیسے یہ نکلے. سورہ انفال میں اس کا ذکر ہے، وہیں سے آیتیں لی جا رہی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 5 سے اس کا ذکر اس طرح آتا ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ جو ہے اس کو پسند نہیں کر رہا تھا. مہاجر جو تھے وہ بھی الحمدللہ، اور اسی طرح انصار بھی، لیکن انصار میں ایک گروہ جو تھا وہ منافقین کا بھی تھا جو اس کو پسند نہیں کر رہے تھے. اسی طرح اور بھی 2 قبیلے ہیں جن کے دلوں میں تھوڑی دیر کے لیے کمزوری آئی، لیکن اللہ نے ان کی کمزوری دور کر دی. لیکن منافق تو اس کو بالکل پسند نہیں کر رہے تھے. اب غزوہ بدر کے لیے لوگ نکلے 313. اللہ اکبر. مہاجر 82.
231 کی تعداد تھی جو اللہ اکبر انصار کی تھی، جن میں قبیلہ اوس کے 61 تھے اور 170 حضرت کے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ان لوگوں کو یہ نکلے، مسلمانوں کے پاس کیا تھا جنگ کے لیے، تھوڑا سا ہم اس کا بھی تقابل کر لیتے ہیں۔ اور قریش کیا لے کر آئے تھے؟ 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام کے پاس تھا، ان کو پھر دائیں ہاتھ والوں کا یعنی میمنہ کا افسر بنا دیا گیا، وہاں وہ ان کے وہ سپہ سالار تھے۔ دوسرا گھوڑا جو تھا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ان کو میسرہ کا جو کہ لیفٹ سائڈ والے تھے ان کا بنا دیا گیا تھا سپہ سالار افسر۔ اونٹ 70 تھے ٹوٹل، ایک ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ 3 لوگ ایک اونٹ پر سوار تھے۔ مدینے کا انتظام پہلے عبداللہ بن ابن مکتوم کو دیا گیا، لیکن پھر آپ نے واپس لٹایا ابو لبابہ بن منذر کو، اور ان کو جا کر کہا کہ اب تم مدینے کا انتظام سنبھال لو۔ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، جو مہاجروں کی جو ایک دستہ بنا ہوا تھا، اور انصار کا جو دستہ تھا، اللہ اکبر، اس کا علم جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ سفید پرچم مصعب بن عمیر کو دیا گیا، وہ لہراتے ہوئے وہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ قافلہ نکلا، یہ جو قافلہ جو لشکر کی صورت اختیار کر گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا، جس کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت لیں گے، کہ اللہ نے کہا تھا تمہارے لیے 2 میں سے کوئی ایک گروہ ضرور ہے، یہ قافلہ ملے یا لشکر، لیکن اللہ تمہیں ان پر فتح دے گا، یہ اللہ نے کہہ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان نے جو کہ قافلہ بھیج دیا تھا، جو قافلہ لے کر آ رہا تھا، جو ڈیفینیٹلی جو تجارت کا سامان، بہت زیادہ سامان لے کر آ رہا تھا، اب وہ تو کسی طرح نکل گیا، بچ گیا، لیکن اور اسی طرح پھر اب پتہ چلا جب ان کو کہ قافلہ تو پہنچ گیا ہے، تو پھر 1300 میں سے 1000 رہ گئے مشرک، لیکن ابو جہل جو ہے وہ زوم میں تھا کہ اب ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اب انہوں نے اگر سوچا بھی ہے تو یہ بھی ان کی بہت بڑی جو ہے کوتاہی ہے، گناہ ہے، اب ہم مسلمانوں کو سزا دے کر رہیں گے، اب ہم یہ مٹھی بھر مسلمان جو ہے ان کو مسل کر رہیں گے، اتنا تکبر تھا اس کو۔ 1000 کے قریب لشکر جو ہے پھر بھی یہ واپس جو رہ گیا۔ بہت سمجھایا اس کو، بہت سارے لوگوں نے سمجھایا، حکیم بن حزان نے سمجھایا، اور عتبہ بن ربی کو بھی اس نے جا کر سمجھایا کہ اس کو سمجھائیں۔ عتبہ بن ربی نے بھی اس سے کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں، ہمیں اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے، ان کو عرب کے حوالے رہنے دیں، عرب خود ہی نپٹ لیں گے، ہم کیوں ان کا گناہ لیں، اور پھر ہم جن کو قتل کریں گے کوئی کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا، کیسے ان کو شکلیں دیکھ سکیں گے ہم۔ لیکن ابو جہل جو تھا، شیطان اس پر پورا مسلط ہو چکا تھا، کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہم نے واپس نہیں لوٹنا، ہم وہاں جا کر اللہ اکبر، وہاں جا کر جشن کریں گے، مسلمانوں پر فتح حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا وہ سارا اس کا تکبر، اس کا غرور جو اس نے کیا تھا۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق مسلمان نکلے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 6 لے لیتے ہیں، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ کچھ لوگ جو ہے آپ سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے، حالانکہ حق جو ہے واضح ہو چکا تھا، کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور ایسے چاہ رہے تھے جیسے لگ رہا تھا اب ان کو جب پتہ چل گیا، حق واضح ہو گیا کہ اب مقابلہ جو ہے قریش کے لشکر کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ واضح ہو گیا تو ایسے جا رہے تھے جیسے ان پر موت چھائی ہو۔ قریش کے ساتھ مقابلہ، قریش کے پاس 1000 کا لشکر، 70 کے قریب لگ بھگ گھوڑے، اونٹ اتنے تھے کہ ان کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کی تو پتہ چلا کہ روز کے 9 یا 10 اونٹ جو ہے ذبح کیے جاتے، جس سے آپ نے اندازہ کیا کہ 900 سے 1000 لوگ ہیں، اور پھر بے شمار اونٹ، بے شمار جنگ و جدال، تلواریں بے شمار، گھوڑے بھی 70 تھے، ادھر 2 گھوڑے تھے، یہاں تلواریں، کسی کے پاس بالا ہے تو کسی کے پاس تیر کمان ہے، تو کوئی صرف جو اس کو ملا کلاڑا جو ملا وہ اٹھا کے لے آیا۔ وہاں لیس، پورے اسلحے سے لیس قریش، 1000 کا لشکر، ابو جہل سپہ سالار، تکبر میں اندھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں جب اللہ نے وعدہ کیا تھا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ
جب اللہ نے وعدہ کیا تھا احدطائفۃینی، دو میں سے ایک گروہ کا، انہا لکم، کہ ان میں سے ایک تو اللہ تمہیں ضرور اس پر فتح دے گا، غلبہ دے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ سورہ انفال کی آیت پڑھ لے ساتھ، اللہ کا وعدے پر یقین کیسا تھا مسلمانوں کا۔ اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ضرور تمہیں ایک گروہ پر غلبہ دے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں تم چاہتے تھے کہ تمہیں بغیر اسلحے والا مل جائے، یعنی قافلہ مل جائے، ڈھیر سارا مال غنیمت مل گیا، تھوڑے لوگ ہیں، تم غلبہ پالو گے، تکون لکم، کہ تمہارے لیے ہو، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ چاہتا تھا کہ اپنی بات کو، حق کو پورا کر دے، حق والی باتوں کو مکمل کر دے، حق والی باتوں کو اب غالب کر دے، اور جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے ان لوگوں کی جو انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق ثابت ہو جائے۔ مانگا تھا نا اس نے بھی، ابو جہل نے بھی، اللہ فرمانے تاکہ حق ثابت ہو جائے، ان کو بھی نظر آ جائے کہ حق مانگ کے آئے تھے، یہ لو یہ ہے حق، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل ثابت ہو جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے یہ مجرموں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگتا ہو۔ قافلہ نکل آیا، اللہ اکبر۔ اللہ چاہتے تھے کہ یہ یوم فرقان بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کے سامنے اس طرح دکھایا کہ مسلمانوں کو ان کی تعداد تھوڑی کم کر کے دکھائی، ان کو مسلمان بڑے کمزور کر کے دکھائے، تاکہ یہ جنگ ہو جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں جب انہوں نے الحمدللہ بہت سارے واقعے ہوئے، سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گے، کیونکہ میں قرآن اور صاحب قرآن پہ زیادہ قرآن ہی سے اس کو لیتا ہوں، اسی سے آخذ کر کے تو بتا رہا ہوتا ہوں۔ بہرحال جگہ پسند کر لی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک جگہ پسند کی، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا نہیں، میں تو اپنے حساب سے دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اوپر جا کر جہاں پانی ہے وہاں جا کر کرنا چاہیے، اپنا پڑاؤ ڈالنا چاہیے، تاکہ پانی پر بھی ہمارا قبضہ رہے، اور جگہ بارش بھی ہو تو ہمارے پاؤں نہ پھسلے، وہ پکی زمین ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ نے موسلادھار بارش برسائی کافروں پر، وہاں کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا، اور یہاں مسلمان ان پر پھوار پڑی۔ اللہ اسی کا ذکر فرما رہے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں۔ اللہ فرما رہے ہیں اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ، جب تم پر اونگ طاری کر دی گئی، أَمْنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے ہلکی فوار برسائی گئی، بارش برسائی گئی، بڑی رحمت والی بارش۔ لِيُطَہِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں پاک کر دی جائے اس ذریعے سے جو پاک بارش برسائی ہے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے دور کر دیا جائے شیطان کا وسوسہ، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل کو مضبوط کر دیا جائے، اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دیا جائے۔ اللہ فرما رہے آیت میں کہ جب اللہ نے تم پر اونگ طاری کر دی اور تم پر امن والی اونگ، تمہیں اطمینان، تمہارے دلوں میں سکون پیدا کر دیا، تم پر اطمینان والی، امن والی فوار برسائی، اور تمہارے دلوں کو پاک کر دیا، تم سے اللہ اکبر شیطان کے وسوسے کو دور کر دیا، تاکہ تمہارے دل کو مضبوط کرے، اور تاکہ تمہارے قدموں کو جما دے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ تمہارے دل جم جائیں۔ ذالکہ، اور اللہ نے ان کے ساتھ جو کیا، اللہ اکبر، ان پر جو موسلادھار بارش برسائی، اس لیے ذالکہ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو بھی اللہ اور اس کی مخالفت کرتا ہے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو جان لے کہ اللہ بڑا زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ وَأَنَّ لِلْکَافِرِینَ عَذَابَ النَّارِ، اور کس لیے تھا کہ اب عذاب چکھایا جائے ان کو، دنیا میں تو یہ ان کے ساتھ ہوگا ہی ہوگا، آخرت کا عذاب ان کو چکھایا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اے ایمان والو جب تمہاری ملاقات ہو کن سے؟ کافروں سے، زحفاً فلا تولوہم الادبار، تو کیا کرنا ہے تم نے؟ مضبوط رہنا ہے، اور ہرگز پیٹ پھیر کر نہیں پلٹنا۔ اللہ فرما رہے کہ جو بھی اس دن یعنی جنگ والے دن اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہو پھر پیٹ پھیرے گا، الا متحرفا لقتال، مگر یہ کہ جنگی کو چال کے لیے کرے، الا متحرفا لقتال او متحیزا، یا الی فیۃ، یا اس کا مقصد یہ ہو کہ اپنے لشکر میں لوٹ کر پوری قوت کے ساتھ آ کر لڑے،
تو اس کے لیے جائز ہے. بس یہ دو چیزیں ہیں, منہ نہیں پھیرا جا سکتا. جان بچانے کے لیے ایک جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹا جائے, یا یہ ہے کہ آپ اپنے کوئی ایک اکیلا رہ گئے تو اپنے لشکر میں تاکہ لوٹ جائے, پھر تاکہ صحیح طرح جنگ کرے. فقط اللہ فرما رہے ہیں فقط بغضب من اللہ. اللہ اکبر. جو بھی ایسا کرے گا, نکلا تو اللہ کے لیے, جہاد کے لیے ہو اللہ کی راہ میں, اور پھر منہ پیٹ پھیر لے اپنی جان بچانے کے لیے, غداری کرے مومنوں کے ساتھ, تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا. ٹھکانہ ہوگا اس کا جہنم, اور بئس المصیر, جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ جنگ جب شروع ہوئی, اللہ اکبر, تو قریش جو تھے وہ بڑے تکبر میں تھے, یقین جانیں. اب ان کو لگ رہا تھا کہ ہم نے تو اب مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں ہے. ان کو تو مسلمان بڑے کمزور نظر آ رہے تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے پہلے مبازرت یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ نکلتے ہیں, کچھ لوگوں کو آ کر کہتے ہیں, مقابلے کے لیے کہتے ہیں. تو انہوں نے آ کر مبازرت کے لیے کہا. 3 شہ سوار انہوں نے اپنے بھیجے, 3 شہ سوار, عتبہ, شیبہ اور ولید بن عتبہ. یہ تینوں بڑے شہ سوار تھے, بڑے جنگجو تھے. انصار کے 3 لوگ نکلے ان کے مقابلے کے لیے, یہ تینوں نکلے. لیکن انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ نہیں, تم سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ان کو بھیجو جو ہمارے بگوڑے جو ہم سے بھاگ کر آئے ہیں, ہم ان سے مقابلہ کریں گے. تمہارا ہمارا کوئی نہیں ہے. اگر تم ان کو ہمارے حوالے کر دو, بلکہ انہوں نے جنگی چال بھی چلنے کی کوشش کی, اللہ کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے. اللہ اکبر. لیکن انصار جو کہ اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھے تھے, کیسے ہو سکتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلا لے کے آ جاؤ, تم واپس آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا زاد بھائی اور ایک آپ کے چچا, آپ کے خالہ زاد, اللہ اکبر, آپ کے دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ, جن سے بڑی محبت تھی آپ کو, بڑی زبردست پرسنالٹی, اور حضرت عبیدہ بن حارث, ان کو تینوں کو بھیجا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے حریف شیبہ کو کچھ ہی دیر میں چت کر لیا اور اس کو واصل جہنم کیا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ کو کچھ ہی ٹائم میں, اللہ اکبر, علی حیدر قرار, زبردست قسم کی پرسنالٹی, اللہ اکبر, آپ نے اس کو واصل جہنم کیا. اب رہ گئے عبیدہ جو ہے بن حارث, یہ تھوڑے سے زیادہ عمر والے تھے, تو یہ زخمی بھی ہوئے. اب دونوں نے مل کر ان کی مدد کی, اور ان کے مقابلے میں جو عتبہ تھا اس کو بھی قتل کر دیا. اب ان کو نظر آیا کہ یہ تو ہم اس طرح تو جنگ نہیں جیت سکتے, اس لیے یک بارگی قریش نے حملہ کر دیا. اب یک بارگی حملہ ہوا تو اب اللہ اکبر, اب جو مسلمانوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا, اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ, یہ میرے مومن بندے ہیں, ان کی مدد کرنی ہے. فرشتے آ گئے, اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا جو قطار در قطار آئے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کو بشارت دے دیں. اور جب آپ کہہ رہے تھے, سورہ فال میں آتا ہے یا سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 نشان زدہ فرشتے بھیجے گا, اور 5000 بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ 5000 بھیجے گا, 3000 سے زیادہ 5000 بھی بھیج دے گا. یہ صرف تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے, ورنہ اللہ کافی ہے, اللہ خود کافی ہے مدد کے لیے. اور اللہ نے یہ کیا تھا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت کیا. سورہ انفال کی آیتیں لے لیتے ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے رب سے التجا کر رہے تھے, اللہ اکبر, آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا. ساری رات آپ جاگتے رہے, مانگتے رہے اللہ سے دعائیں رو رو کے کہ اللہ یہ مٹھی پر جماعت جو میری 15 سالہ محنت کا نتیجہ ہے, اگر اللہ آج یہ ختم ہو گئے تو پھر کوئی تیرا نام لیوا, تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا. اللہ تیرے دین کی عبادت, تو خالص تیرے بندے جو ہیں یہ سب قتل ہو گئے تو پھر کون بچے گا. ساری رات رو رہے تھے, چادر بار بار اتر رہی تھی. ابو بکر صدیق نے پیچھے سے آپ کو, اللہ اکبر, آپ کے ساتھ چپٹ گئے اور کہا بس کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کبھی ان کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں, اس تستغیثون ربکم, جب تم اپنے رب سے التجا کر رہے تھے, فاستجاب لکم, تو اللہ نے تمہاری التجا قبول کی. انی ممدکم بألف من الملائکۃ
مردفین، اللہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے بھیجوں گا 1000 فرشتہ، پہلے 1000 فرشتہ جو لگاتار آئیں گے نشان زدہ۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ نے صرف اس لیے کہا کہ تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا جائے، یہ بشارت اس لیے دی گئی وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان آ جائے اس بات سے نہیں ہے کسی کے بھی لیے بھی مدد، کسی کے لیے نصرت سوائے اللہ کے سوا، اللہ ہی نصرت دیتا ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست ہے۔ سورہ انفال کی آیت مبارکہ میں آتا ہے از یوحی، اب جب وحی کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، از یوحی ربک الی الملائکۃ، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وحی کیا فرشتوں کی طرف، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، وثبتوا الذین آمنوا، تو میرے ایمان والوں کو جمائے رکھنا ان کے قدموں کو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تو میں عن قریب کافروں کے دلوں میں اپنا رعب ڈال دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، تو تم مارنا ان کی گردنیں اور مارنا ضرب ہر جوڑ جوڑ پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کر دیا تھا یہ سارا انتظام کہ اللہ نے فرشتے بھیج دیے۔ اللہ اکبر، اقبال نے کیا خوب کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اصل بات تو وہ ماحول ہے جس میں اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ تھا، وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ ماحول پیدا ہوگا تو فرشتے خود بخود اتر آئیں گے کتار اندر کتار اب بھی، کتار بن کر کتار کے اندر کتار لے کر اب بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سب کچھ جو ہے اس لیے کیا تاکہ یہ یوم فرقان ثابت ہو جائے۔ اس جنگ میں 70 واصل جہنم ہوئے جن میں بڑے بڑے سردار ابو جہل جیسے تھے، پھر ان کو بدر کے اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ جنگ بڑی زبردست جنگ تھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکلے تھے، ایک جو حدیث میں آتا ہے واقعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ اللہ نے ہمارے لیے جو ہے لشکر کی طرف ہمیں جانا ہے، تو اس وقت کھڑے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو مجھے بتاؤ تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے چلیں، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے آپ پر، آپ جہاں چاہیں ہمیں لے چلیں۔ اللہ اکبر، آپ نے کیونکہ مہاجر جو تھے وہ تو 86 تھے یا 82 تھے، آپ نے پھر پوچھا تو پھر ایک مہاجر کھڑے ہوئے عمر فاروق، انہوں نے بھی اسی طرح کہا کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، آپ کے لیے۔ پھر مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَٰؤُنَا قَاعِدُونَ، کہ ہم بیٹھ جاؤ موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کر قتال کرے اور ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے پھر کہا رائے دو، کیونکہ ابھی تک کوئی انصار میں سے نہیں بولا تھا۔ اس وقت اللہ اکبر، سعد بن معاذ جو کہ سپہ سالار تھے انصار کے، وہ کھڑے ہوئے کہ غالباً آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو کہا کہ اللہ کی قسم، ہم نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ ہمیں لے چلیں، آپ ہمیں سمندر میں لے چلیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا، آپ کہیں چھلانگ مارنی ہے، کوئی ایک ایسا بھی نہیں ہوگا جو سمندر میں چھلانگ نہیں مارے گا، صرف آپ ایک حکم دیں گے تو یہ ماریں گے، ہم جنگجو ہیں انشاءاللہ، اللہ ہمارے ذریعے آپ کی آنکھوں کے جب ہم جنگ کریں گے تو آپ کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کریں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی ہو گیا، صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے جو سیرت ہے اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين